بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابو بوڑھے ہو چکے تھے، چلتے ہوئے اکثر دیوار کا سہارا لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کی انگلیوں کے نشان دیواروں پر نمایاں ہونے لگے، ایسے نشان جو ان کی کمزوری اور محتاجی کا پتہ دیتے تھے۔ میری بیوی ان نشانات سے الجھن محسوس کرتی تھی۔ وہ اکثر شکایت کرتی کہ دیواریں گندی ہو رہی ہیں۔ ایک دن ابو کے سر میں شدید درد تھا۔ انہوں نے تیل لگایا اور حسب عادت دیوار کا سہارا لیا، جس سے دیوار پر تیل کے دھبے پڑ گئے۔ اس بات پر بیوی نے ناراضگی ظاہر کی اور ابا سے سخت لہجے میں کہا، دیوار کو ہاتھ نہ لگایا کریں۔ ابو خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں میں گہرا دکھ تھا۔ میری پچھلی رات ہی بیوی سے تلخ کلامی ہوئی تھی، اس لیے میں خاموش رہا۔ یعنی مجھے اپنی بیوی کی اس بدتمیزی پر شرمندگی تو ہوئی، مگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ اس دن کے بعد ابو نے دیوار کا سہارا لینا چھوڑ دیا۔ ایک دن وہ توازن کھو بیٹھے اور گر پڑے۔ ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپریشن ہوا، مگر وہ پوری طرح سے ٹھیک نہ ہو سکے اور کچھ ہی دنوں میں ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے دل میں شدید پچھتاوا تھا۔ ابو کی خاموش نظریں آج بھی میرا پیچھا کرتی ہیں۔ نہ انہیں بھلا سکا اور نہ خود کو معاف کر پایا۔ کچھ عرصے بعد ہم نے گھر کو رنگ روغن کروانے کا فیصلہ کیا۔ جب رنگ کرنے والے آئے تو میرا بیٹا، جو اپنے دادا سے بے حد محبت کرتا تھا، ان دیواروں پر رنگ کروانے سے روکنے لگا جن پر اس کے دادا کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ رنگ کرنے والے سمجھدار لوگ تھے۔ انہوں نے ان نشانات کے گرد خوبصورت دائرے بنا دیے، جس سے دیوار پر کوئی خوبصورت فن پارہ ہو۔ آہستہ آہستہ وہ نشان ہمارے گھر کی پہچان بن گئے۔ جو بھی آتا اس دیوار کی تعریف ضرور کرتا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس سجاوٹ کے پیچھے ایک دل خراش سچائی چھپی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اب میں خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک دن چلتے ہوئے مجھے بھی دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ اسی لمحے مجھے اپنا ماضی یاد آیا، میری بیوی کا ابو کو جھڑکنا، ان کی خاموشی اور ان کا درد۔ میں نے سہارا لیے بغیر چلنے کی کوشش کی۔ میرا بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، فوراً آگے بڑھا اور بولا، پاپا دیوار کا سہارا لیجیے ورنہ آپ گر جائیں گے۔ پھر میری پوتی دوڑتی ہوئی آئی اور بولی، دادو آپ میرا کندھا پکڑ لیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں بھر آئی۔ کاش کہ میں نے بھی اپنے ابو کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا ہوتا تو شاید وہ کچھ دن اور ہمارے ساتھ رہتے۔ میرے بیٹے اور پوتی نے مجھے سہارا دے کر مجھے اپنے روم تک لے گئے۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو اپنے مرحوم والد کی یاد میں سسکیاں لیتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگا۔ ہم میں سے ہر ایک نے بوڑھا ہونا ہے۔ آج جو بزرگ ہمارے درمیان ہیں، وہ کل کی محنت، قربانی اور شفقت کی زندہ مثال ہیں۔ ان کی کمزور قدموں کو تمسخر نہیں، سہارا چاہیے۔ ان کی لرزتی آواز کو خاموشی نہیں، محبت بھرا جواب چاہیے۔ یاد رکھیے، جو محبت، عزت اور برداشت آج آپ اپنے بزرگوں کو دیں گے، کل کو وہی محبت، وہی عزت آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ موجود ہیں تو آج ہی ان کا ہاتھ تھام لیجیے، کل شاید دیر ہو جائے۔ یاد رکھیے، بیویاں اپنے ساس سسر کی قدر کرنا چھوڑ دیتی ہیں جب آپ خود اپنے والدین کی قدر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس گھر میں اولاد اپنے بیویوں کے سامنے اپنے والدین کی بے قدری کرتے ہیں تو بیویاں بھی آپ کے والدین کی بے قدری کرتی ہیں۔ قرآن کی آیات ہیں، تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت اور نرمی سے بات کرو اور دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जलील और रुस्वा हो जाए वो शख्स जिसे उसके वालिदैन या उनमें से कोई एक बुढ़ापे में मिले और फिर भी वो उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है, अब चाहो तो उसे जाया कर दो या चाहो तो उसकी हिफाजत करो। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। हमारे वीडियोस को सदक़े जारिया की नियत से जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आपके लाइक्स और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।